الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا لوگ سوال پوچھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض، کیسے پتہ چلے؟ تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ابھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، زندگی کس ڈھب پر، کس کے طریقے پر گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر گزر رہی ہے، سنت کے مطابق گزر رہی ہے، تو یہ پکی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے۔ دلیل یہ اس طرح بنتی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے محبوب کے محبوب راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو محبوب کی محبوب اداؤں کا پابند بنا دیتے ہیں، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ پھر یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے اور غیروں کے طریقوں پر چلتا ہے۔ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر چل رہا ہے استقامت کے ساتھ، یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، ورنہ اس کو ابو جہل کا اور کافروں کا راستہ ملا ہوتا، فرعون کا راستہ ملا ہوتا۔ جو راستہ نبی علیہ السلام کا اللہ نے عطا فرمایا، تو یہی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اور دیکھیں، ہمارے گھر میں، ہمارے ہاں گھروں میں جب بچی پیدا ہوتی ہے، آپ میں سے کسی کی بچی ہے، بیٹی ہے؟ آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سب کے نصیب اچھے فرمائے اور بہت خیروں کا معاملہ فرمائے۔ یہ جتنے بھی ماشاءاللہ بچیوں والے بیٹھے ہیں، خصوصاً میری بات اگر غلط ہو تو مجھے ٹوک دیجیے گا۔ جیسے ہی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ دونوں کو اس کے جہیز کی فکر لگ جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ ادھر بچی پیدا ہوئی، ماں باپ کو جہیز کی فکر لگ گئی۔ ابھی وہ کھلونوں میں کھیل رہی ہوتی ہے، ماں باپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جہیز کیسے تیار کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ سسرال میں اسے عزت ملے، وہاں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے۔ اب اس نے سسرال میں کتنا عرصہ رہنا ہے شادی کے بعد سے لے کے موت تک؟ 150 سال، 25 30 سے 50 سال ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ دیکھیں، ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ یہ جب ایک گھر سے اگلے گھر جائے گی وہاں کیسے اچھی زندگی گزارے گی۔ کاش ماں باپ اپنے بارے میں بھی یہ سوچ لیتے کہ جب میں دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر میں جاؤں گا اور نیکیوں کا جہیز میرے پاس نہ ہوا، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، پھر واپسی کوئی نہیں۔ تو یہ مثالیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ہم آخرت کی فکر کچھ کریں۔ تو یہ جو بیانات چل رہے تھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا یہ 7واں اور آخری جو ہے نا وہ بیان ہے، نشست ہے۔ کافی چیزیں الحمدللہ ذکر ہوئیں اور کچھ آج انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے، ہمارے قول اور عمل سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو قیامت کے دن رسول اللہ کو ناراض کر دیں، ہم قیامت کے دن شرمندگی ہو۔ تو وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا بنا؟ وہ یہی بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مجھ سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مومن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، وہ پھر تڑپتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی چیز نہ ہو جائے۔ تو آج چند باتیں اس میں انشاءاللہ عرض کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بادشاہوں کی چاپلوسی کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ حدیث سنیے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اے کعب بن عجرہ، میں تجھے ان حکمرانوں سے محفوظ رہنے کی دعا دیتا ہوں جو میرے بعد والے زمانے میں آئیں گے۔ جو شخص ان کے دروازے پر آئے اور ان کی جھوٹی باتوں کی تکذیب کرے
اور ان کے ظلم میں، ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، اس کا مجھ سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یعنی ایسے حکمرانوں کے پاس بیٹھنا کہ جن کی غلط باتوں کی تصدیق کرنا، تائید کرنا اور ان کی ظلم میں مدد کرنا، وہ کہیں ظلم کر رہے ہوں تو مدد کرنا، فرمایا کہ یہ چیز بہت غلط ہے۔ محدثین نے لکھا کہ اس وعید کا مصداق ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی شخص سے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے شریعت کو پس پشت ڈال دے، دین کا نام لے، خواہشات نفسانیہ پوری کرے، نام دین کا ہو، اندر اپنی خواہشات پوری کر رہا ہو، اور وہ ارباب مال و اقتدار، جو مال والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی رضا کے لیے نئے نئے مسائل گھڑ لے کہ یہ خوش ہو جائیں، اور ہر طرح سے جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر کے مال والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ شخص اس وعید میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ پہ اونٹ ملتے ہیں، اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح بادشاہوں کے دروازے پر فتنے ملتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیروں کے دروازے فتنوں کی جگہ ہیں، امیروں کے دروازے فتنوں کی جگہ ہیں۔ تم میں سے کوئی امیر کے پاس جاتا ہے اور اس کی غلط باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ایسی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، یہ فرمایا کہ یہ فتنے ہیں اور یہ انسان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس نے مسجد میں نماز جمعہ باجماعت پڑھنی تھی۔ اب مسجد میں لوگ آ کے بیٹھے ہوئے اور پوری مسجد بھرتی چلی جا رہی ہے، پہلی صف بھی بھری ہوئی، آگے بھی بھری ہوئی ہے۔ یہ بادشاہ صاحب دیر سے آئے، جیسے ہی آئے تو پولیس والوں نے پہلی صف کو ان کے لیے زبردستی خالی کروا لیا اور پہلی صف کے لوگوں کو باہر نکال دیا۔ مسجد میں جگہ نہیں تھی تو پہلی صف کے لوگ جو سب سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر عبادت میں لگے ہوئے تھے، ان کو باہر جانا پڑ گیا۔ جب یہ سب کچھ ہوا نا تو لوگوں میں بڑی باتیں ہونے لگیں، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، مختلف تبصرے ہوئے۔ تو وہاں ایک ولی بھی تھے، اہل دل بھی تھے، انہوں نے کہا غور کرو، یہ تو بادشاہوں کی عبادت ہے، یہ نماز پڑھنے آیا ہے، یہ تو بادشاہوں کی عبادت ہے، ان کی عبادت بھی ظلم سے خالی نہیں، ان کا ظلم کیا ہوگا؟ بات سمجھے کہ ان کی جو عبادت ہے یہ ظلم سے خالی نہیں، تو ان کا ظلم پھر کتنا سخت ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نشانہ بازی سیکھی پھر اس کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، وہ ہم میں سے نہیں، اس نے نافرمانی کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا، اس نے نعمت کی ناشکری کی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ قوت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ پھر ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ، فرمایا خبردار، آگاہ رہو، قوت نشانہ بازی ہے۔ آج کل کے وسائل کے زمانے میں اور ترقی کے زمانے میں یہ جتنے بھی راکٹ ہیں اور میزائل ہیں اور جو دور نشانے پہ پھینکنے والی چیزیں ہیں جیسے بم بھی ہو گئے، تو یہ نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے، اللہ رب العزت نے پاکستان کو یہ نعمتیں خوب عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی بھی عطا فرمائے اور اس کو ہمیں شریعت سنت کے مطابق رکھنے کی اور مجبوری ہو تو استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلحے کا ہونا، وقت کے مطابق بہترین اسلحے کا ہونا، فوج کا ہونا، یہ بہترین اور پرامن زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے، ورنہ دشمن جینے نہیں دیتا۔ اگلی بات بہت خطرناک ہے، اور اس میں بڑے بڑے دیندار، حجاج اور بڑے بڑے جناب جو ہے نا وہ شب زندہ دار شامل ہیں۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو اس کے شوہر کے متعلق اکسانے والا، بدزن کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر سن لیجئے، فرمایا کہ بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے والا ہم میں سے نہیں، اور فرمایا جس نے شوہر پر اس کی بیوی کو بدزن کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور ایک اور جگہ فرمایا جس نے کسی شخص کو اس کی بیوی کے خلاف کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی دونوں صورتوں میں نا ایک ہی بات ہے، شوہر کو بیوی کے خلاف کرنا یا بیوی کو شوہر کے خلاف کرنا۔
یہ تو ہم سے اپنے ٹھیکہ لیا ہوا اس کا۔ اگر ہمارے گھر میں بہو ہے تو بس ہم نے اپنی بیوی سے یعنی بہو کی ساس سے، یا اپنے بیٹے سے یعنی بہو کے خاوند سے ایسی کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دینی ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں بہو کی عزت کم ہو جائے۔ اور اگر میں لڑکی کا باپ یا بھائی یا لڑکی کا خیر خواہ ہوں، اب جب میں نے لڑکی سے بات کرنی ہے تو اپنے داماد یا بہنوئی کے بارے میں ایسے بات کر لینی ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے لیے محبت کم ہو جائے۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ۔ تو غور کیجئے، کیا ہم عام لوگ اس میں شریک نہیں؟ ہم سب کے سب اس میں شریک ہیں الا ماشاء اللہ۔ جہاں موقع ملتا ہے پوری کوشش کر کے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ میاں کے دل میں بیوی کے لیے، بیوی کے دل میں میاں کے لیے کوئی دوری پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اسلام تو حسن معاشرت کا حکم دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ سسر کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بیوی کی صفات بیان کرے۔ آج تک کبھی ایسا سنا آپ نے؟ اور اگر بہو کے اندر کوئی عیب ہے اس کی پردہ پوشی کرے۔ بیٹے کو بتا رہا ہے پردہ پوشی ہمیں کس کے لیے، پردہ پوشی کا ہمیں حکم ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہے نا؟ تو یہ کس کے لیے؟ افریقہ والوں کے لیے پوری کرنی ہے ہم نے یا اپنے گھر والوں سے پوری کرنی ہے؟ ہم پردہ پوشی کریں، اللہ ہماری قیامت کے دن پردہ پوشی کرے۔ کس کی پردہ پوشی کریں ہم؟ اپنے گھر والوں کی جو اپنی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کی پردہ پوشی کریں۔ اسلام کے یہ خوبصورت اخلاق ہیں، اسلام محبتوں کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو سمجھ کے کیا ہوتا آج ہر گھر محبت سے بھرا ہوا ہوتا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بھڑکانے والا ہم میں سے نہیں۔ کوئی اس چیز کو دیکھ لے اس کو تو ڈر لگے کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں۔ بلکہ غور کیجئے، میاں بیوی کو قریب کرنے کے لیے اگر کوئی بات خلاف واقعہ جسے جھوٹ بھی کہہ دیتے ہیں بولنی پڑ جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی گناہ نہیں ملے گا۔ میاں بیوی کو قریب کرنے کے لیے اب دیکھیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے یا ثواب؟ بتائیں۔ گناہ ہے نا، پکا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ لیکن میاں بیوی کو جب قریب کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دی جو خلاف واقعہ تھی تاکہ یہ قریب ہو جائیں، رہے گا وہ جھوٹی لیکن انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اچھی نیت کی وجہ سے اجر عطا فرما دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسری مثال سمجھیں ذرا اسی کے دوسرے رخ سے۔ ایک شخص جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے کافر کے خلاف اور جان دے دی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے بہادر کہا جائے۔ ایک شخص بیان کر رہا ہے، دین کے کام کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے دیندار عالم اور میرا مقام ہو، میری شہرت ہو۔ اب بتائیں کہ یہ جس نے جان دے دی اور یہ عالم جو دن رات دین کی محنت کر رہا ہے جس کی نیت کچھ اور ہے، اللہ کی رضا نہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے یا گناہ؟ گناہ مل رہا ہے۔ کس چیز کا؟ دین کی محنت کرنے کا گناہ، نیت خراب ہونے کی وجہ سے۔ ادھر خلاف واقعہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اس بات کو سمجھ لیں ہم۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، اپنی زندگی پہ غور کریں، یہ فریضہ تو ہم نے خوب ادا کیا ہے کہ کسی بھی طرح میاں بیوی کے اندر دوری اور توڑ پیدا ہو۔ اچھا، جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کی سہیلیوں کا، اچھا جو بھی عورت بیوی ہوتی ہے اس کی سہیلیوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ اگر یہ خود دیندار ہے اور اس کا تعلق دیندار سہیلیوں سے ہے، وہ اسے پھر بھی صبر کی تلقین کرنے کی امید ہے۔ لیکن اگر وہ آفت کی پرکالہ ہوں تو بس پھر وہی خراب کر دیتی ہیں گھر۔ تو اس بات کو پھر سے سمجھ لیجئے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے، کچھ بھی ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے والا قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سے دور ہو جائے، امت سے نکال دیا جائے۔ بتائیے کیا بنے گا؟ اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی اگر آج کے بعد ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، کبھی کوئی سسر ایسا دیکھا اس نے بہو کی تعریف کی ہو؟ کبھی کوئی ساس دیکھی جس نے بہو کی تعریف کی ہو؟ یا بہو دیکھی جس نے ساس کی تعریف کی ہو؟ الا ماشاءاللہ بہت تھوڑی۔ ہمیں چاہیے کہ
اچھی صفات کو بیان کریں اور گناہوں پہ غلطیوں پہ پردے ڈالیں، اس کو مٹی ڈالیں اس پہ۔ گھر کس کا اچھا ہوگا؟ آپ کی اولاد کا۔ جب ہم گھر میں بہو کو یا بیوی کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں پریشانی میں جاتی ہے تو نسل کس کی خراب ہوتی ہے؟ نہ یہ باپ سوچتا نہ یہ سسر سوچتا۔ جب وہ بیمار ہوگی، ڈپریشن میں ہوگی، دوائیاں کھائے گی اور گھر کے کاموں سے بے انتہا تکلیف میں چلی جائے گی تو نسل کس کی خراب ہوگی؟ توجہ کس کو نہیں ملے گی؟ آپ ہی کی نسل کو۔ تو اپنی ہی نسل کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے۔ آج بھی ایک خاتون کا میسج آیا تو سسرال کے ظلم اور مظالم کے خلاف کے بارے میں پوری تفصیل بتائی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ دینداری، نمازیں اپنی ان کی اہمیت ہے، لیکن کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ قیامت کے دن بہت تکلیف کا ذریعہ ہوگا اور یہ ظلم اندھیروں میں ہوگا۔ تو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کسی عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی عورت کے سامنے اس کے شوہر کے خلاف کوئی بھی بات کرنے والی، برے بات کرنے والی جو عورت ہے نا، یہ آپ کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے، اس سے بچیں۔ اور آج کل تو جو طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ لڑکی کی ماں ہے، لڑکی کا باپ ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ او جی تمہاری 2 روٹیاں کون سی بھاری ہیں جی؟ یہ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی جملہ؟ چھوڑو اس کو، کیسا غلیظ آدمی ہے، اس کو تو شرم ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے۔ تمہاری 2 روٹیاں ہمارے اوپر بھاری نہیں ہیں۔ آپ کا یہ جملہ آپ کی بیٹی کی زندگی کو آگ لگا سکتا ہے۔ اور میں 1 نہیں 2 نہیں، بہت، کیونکہ مجھ سے لوگ بیت ہیں اور مستقل اپنے حالات بیان کرتے ہیں، وہ باتیں آگے بیان کرتے ہیں جو آپ عام لوگوں سے نہیں کرتے۔ تو تفصیلات کا علم ہوتا ہے معاشرے کا۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے تو لڑکی کے ماں باپ بھائی بڑے جذبات میں ہوتے ہیں اور طلاق یا خلع کی طرف لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ بچی واپس آتی ہے، اس واپس آئی ہوئی بچی کی اپنے ماں باپ کے گھر میں چمارن، دھوبن، بھنگن، کام والی، ماسی، اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ان کو بغیر پیسوں، بغیر تنخواہ کے، روٹی کپڑا مکان کے اوپر ایک خدمت کرنے والی نوکرانی مل جاتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ روتی ہیں، کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہو تو۔ 1 2 نہیں، بہت ساری بچیاں یہ پریشان ہوتی ہیں، سسرال کے حالات میں معاملات پوچھتی ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بیٹا سروے تو کرو، جنہوں نے طلاق لے لی، علیحدگی ہو گئی، ان کی اب خواہش کیا ہے، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گھروں میں، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اگر آپ کا بھائی شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، بس پھر تو آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ یہاں آپ کے ساتھ چاہے ظلم ہو رہا ہو، وہاں جا کے آپ کے سگے ماں باپ نے یا سگے بھائیوں نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ معاشرے کا عالمی ایسا ہونا نہیں چاہیے، نہ سسرال میں ایسا ہونا چاہیے، نہ بیٹی کے واپس آنے کے بعد ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، بیٹی کے واپس آ جانے کے بعد بعض گھروں میں جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، خاص طور سے باپ، پھر بھی بھائی کچھ نہ کچھ خیال کر لیتے ہیں۔ چلو، باپ کے جانے کے بعد اس عورت کا کیا حشر ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جہاں مرضی پتہ کر لیجیے، الا ماشاءاللہ، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو جو عورت اپنے ماں باپ کو ہر بات بتاتی ہے، گھر کی اچی بچی ایک ایک بات بتاتی ہے، اور ماں باپ بھی فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، یہ ماں باپ ظالم ہیں، ایک تو غیبت میں مرتکب ہو رہے ہیں، مستقل غیبت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور دوسرا اپنی بیوی کو شہ دے کے اس کے گھر کو تباہ کر رہے ہیں۔ بھائی بچی کی شادی ہو گئی، وہ خاندان کی سسرال کی کوئی پریشانی ذکر کرے، بھائی آپ کا معاملہ ہے، آپ اس کو خود نمٹو، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہماری طرف نہ دیکھا کرو، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ اور سسرال والے کس طریقے سے کرتے ہیں۔ 3 4 دن پہلے ایک میسج آیا، سوال کیا تھا، میں حیران ہو گیا۔ سوال یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو اس کے اخراجات لڑکی والے ادا کرتے ہیں، لڑکے والے باقاعدہ اس کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا بڑا ظلم اور بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ لڑکا اور مرد ہو کے سسرال والے لڑکی سے کچھ مانگے، لڑکی کے ماں باپ سے کچھ مانگیں، یہ تو ظلم ہے۔
اس کے بارے میں کون سی دلیل آپ کو حدیث کی چاہیے؟ اس کو یہی نہیں پتا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ دین کا کوئی حصہ ہے، تو ظلم ہے۔ تو ہمیں اس ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے پھر انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ اپنے گھر میں رہنے والوں کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو، بچیوں کو محبت دیں، نرمی دیں، قریب کریں، غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ گھر کس کا اچھا ہوگا بھائی؟ اپنا ہی ہوگا نا۔ اپنوں ہی کے اوپر درگزر کریں، پردے ڈالیں، معاشرے میں عزت کس کی ہوگی؟ اپنی۔ اللہ کے یہاں مقام کس کا ہوگا؟ اپنا۔ ہر طریقے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی بڑھنا ہے۔ کہیں 10 دن بعد علیحدگی ہو رہی ہے، کہیں 6 مہینے بعد، کہیں 2 سال کے اندر، سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے، جیسے میرے نانا نانی، دادا دادی، ان آج سے 30-40 سال پہلے ماں باپ جب بچی کو رخصت کرتے تھے تو ایک سیدھی بات کرتے تھے کہ بیٹا ڈولی جا رہی ہے، جنازہ اٹھے گا۔ اس کو ساری بات سمجھ لگ جاتی تھی کہ اب ہونا کیا ہے، اب مجھے اپنے معاملات کو خود ہی ہینڈل کرنا ہے۔ میں جب جامعہ شرفیہ میں پڑھتا تھا تو بہت لائق فائق نہیں تھا، بعض دفعہ جو ہے نا وہ سبق یاد نہیں ہوتا، چھٹی بھی بند ہو جاتی تھی اور پٹائی بھی ہو جاتی تھی۔ اور وہ 4 سپارے میں سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب تو پکا یاد ہے، اس زمانے میں اس پہ بڑی میں نے جو ہے نا وہ مارے کھائی ہیں۔ تو میرے والد صاحب ایک دفعہ آئے اور چھٹی بند تھی، کیا تھا اللہ جانے، مجھے وہ یاد نہیں، وہ بات یاد ہے۔ میرے والد صاحب نے میرے قاری صاحب کو آ کے یہ کہا، گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری، میں نے اسے حافظ بنانا ہے، کچھ بھی ہو، آپ نے جو بھی کیا ہم نہیں ہیں پریشان، بس گوشت آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری ہے، آپ ہمیں بتا دیجیے گا ہڈیاں لے جاؤ۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ مارتے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن والد صاحب نے مجھے ایسی بات سمجھا دی تھی، اس کے بعد پھر اس کا نفسیاتی اثر ایسا ہوا کہ میں خود ہی ٹھیک ہو گیا کہ بھئی اب گھر سے بھی کوئی پیچھے بیک اپ نہیں ہے۔ ہماری شادرہ برانچ ہے، وہاں حفظ کی کلاس چل رہی ہے، تو الحمدللہ ہمارے ہاں جو ابراہیم اکیڈمی کے تحت حفظ کی برانچ ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ مارا جائے بچوں کو۔ سب کو یہی تلقین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی کبھی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک قاری صاحب نے ایک بچے کو تھپڑ مار دیا، وہ جناب بچے نے والد کو بتایا، والد نے پرچہ کٹوا دیا۔ پھر ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کیا خیال کرتے، آپ اس کو تھوڑی سی توجہ دے دیں، گھر میں پڑھا دیا کریں۔ تو جب ماں باپ ایکسٹرا آرڈنری اس کو شے دے دیں نا، پھر وہ بچے نہیں پڑھا کرتے۔ یہاں ہرگز مار کی میں نے ترغیب نہیں دی، اور ہمارے یہاں پابندی ہے مار کی الحمدللہ۔ یہاں جو بات کہنا مقصود ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بچی کو یہ کہہ دیجیے کہ تیرے اوپر جتنا مرضی ظلم ہوتا رہے، بات یہ ہے کہ ماں باپ شہ نہ دیں، اس سے بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، زندگی اچھی گزرتی ہے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جیسے ہی میرے والد صاحب نے کہہ دیا نا قاری صاحب کو میرے ہی سامنے کہ جی گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری، میں ایسا سیدھا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اور زیادہ شوق سے تیزی، وہ شوق تھا یا ڈنڈا تھا جو بھی تھا، پڑھنا شروع کر دیا کہ بھائی اب تو کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ چیزیں زندگی میں پہلے بڑوں میں تھیں ہمارے، اب وہ چیزیں ساری ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام کو مالک سے بدظن کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ ملازم ہوتے ہیں دکانوں پہ، سیلز مین ہوتے ہیں، کام والے ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، خانسامہ ہوتے ہیں، تو جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بدظن نہیں کرنا چاہیے۔ ہر غلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالک کی جو ہے نا وہ چیزوں کو پورا رکھے، اور اسی طرح ہر مالک کے اوپر فرض ہے کہ یہ ان کے حقوق کو ادا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی شخص کو دیکھا کہ اپنے غلام کو لعن طعن کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے یا مار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو، ان کو اچھا کھلاؤ پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالو۔ تو دونوں طرف احکامات ہیں ایک دوسرے کا خیال کرنے کے۔
ملازم کیسا ہونا چاہیے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملازم پاک دامن ہونا چاہیے، شہوت کا مریض نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جو شہوت کا مریض ہوتا ہے یہ اچھا ملازم نہیں ہوتا، یہ اپنی ہی سوچوں میں مگن ہوتا ہے، یہ مالک کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں کہ مالک کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کی طبیعتوں پر غور کرے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ عزت دیں، اکرام دیں، محبت دیں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے محبت کی ڈوز ہی کافی ہوتی ہے۔ اور بعض ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی تنبیہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا، یہاں لاتیں مارنے کو نہیں کہہ رہا، محاورہ میں نے ویسے بتا دیا۔ تو کہتے ہیں طبیعتوں کے اوپر غور کریں، جہاں محبت سے کام نکل سکتا ہے وہاں عزت دے کے کام لے لیں، اور جہاں تھوڑی بہت سرزنش کی ضرورت ہو تو مارنا نہیں، لان تان نہیں کرنا، اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملے کو لے کے چلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی و وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کرے، اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہا ہے جو مالک کی ہیں، اور اللہ کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہا ہے، تو پھر اللہ ڈبل اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جو آقا اپنے غلام کو ناحق مارتا ہے قیامت کے دن اس سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ ملازمین کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لعن طعن کرنا، مارنا، یہ قیامت کے دن نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اکرام اور محبت کے ساتھ جو ہے نا ہمیں سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ اللہ نے اگر ہمیں بڑا بنا دیا، کوئی ہمارے ہاں ملازم ہو گیا، تو یہ اللہ کی دین ہے نا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم اس کے ہاں ملازم ہوتے، اس میں ہمارا کوئی کمال تو نہیں ہے۔ یہی سمجھایا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، جو بہتر سے بہتر کر سکتے ہو اس کو شامل کرو۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیر ناف بال صاف نہ کرنے والا اور ناخن نہ کاٹنے والا ہم میں سے نہیں۔ دوبارہ سنیے، فرمایا کہ زیر ناف بال صاف نہ کرنے والا اور ناخن نہ کاٹنے والا ہم میں سے نہیں۔ میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پابندی سے صحیح طریقے سے ناخن کا کاٹنا اور ان غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ صحیح ہائیجینک لائف ہے۔ اگر ناخن نہیں کاٹے جا رہے اور ناخن بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کے اندر جراثیم آئیں گے، آپ کھانا کھائیں گے، سالن ہے، وہ جراثیم اندر جائیں گے اور اندر منہ کے اندر جائیں گے اور بیماریوں کی وجہ بنیں گے۔ اسی طرح باقی بالوں کا بھی یہی ہے، اور ان بالوں کی صفائی اور ساری چیزیں انسان کو مردوں کے لیے ویسے بھی جو ہے نا مردانگی کے اعتبار سے زیادہ قوت بخش اور خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ان چیزوں کا صاف رہنا اور کرنا انتہائی ضروری۔ شریعت بہت پاکیزہ اور خوبصورت ہے اور صفائی ستھرائی کی تلقین کرنے والی ہے۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہر جمعے کو ناخن وغیرہ کاٹے اور بال صاف کرے۔ ہر جمعے کو نہیں کر سکتا، 15 دن میں کر لے، 1 مہینے میں کر لے، لیکن اگر 40 دن گزر گئے پھر یہ گناہ گار ہوگا۔ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، پھر خدا نخواستہ اس وعید میں کہیں شامل نہ ہو جائے۔ تو زیر ناف بال، بغلوں کے نیچے بال اور ناخنوں کو کاٹنا، تراشنا، اس کو انسان پابندی سے کرے، اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے۔ بہت ساری عورتوں کو شوق ہوتا ہے، بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور شرن بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ صحت کا بھی نقصان ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی صحت کا نقصان۔ اچھا جی، آخری بات، اس بیانات کی سیریز کی آخری حدیث بہت اہم ہے۔ اس میں چند باتیں میں پڑھ کے بھی سناؤں گا انشاءاللہ، اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کھلے دل کے ساتھ۔ دیکھیں، معاملہ ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا۔ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات وہ اپنی جگہ، لیکن اصل تو اللہ کا دین ہے۔ حدیث سنیے، پھر اس کی تفصیلات تھوڑی سی آج سمجھ لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اس کو صحیح طریقے سے بتانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔
معاملہ یہ ہے کہ دین میں بدعات کو داخل کرنے والا، بدعت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، سورہ 8ویں سپارے کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکال لی اور بہت سارے فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات کی کہ جو دین میں نئے راستے نکالنے والے، محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور آگے فرمایا ان کا کام اللہ کے حوالے ہے، پھر اللہ دیکھ لے گا کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا کرنا ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اول تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا رسول ایسے لوگوں سے بری ہے، اور دوسرا قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ دیکھیں گے اللہ کہ ہم کریں گے ان کے ساتھ کیا، نہیں کہ ڈرایا جا رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کے اتباع کو چھوڑ کر اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، بعض چیزوں کو بڑھا دینا، بعض کو چھوڑ دینا دین کے اندر اپنی مرضی سے، اصول دین کو چھوڑتے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے، جس طرح کی بد اعمالیوں میں وہ لوگ مبتلا ہوئے میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 میں تقسیم ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناجی کون ہوگا، نجات پانے والا کون ہوگا، ان 73 میں سے نجات پانے والا کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک جنت میں جائے گا 73 میں سے ایک، اور 72 جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہو گئے، وہ ایک کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جماعت جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی وہ نجات پانے والی ہوگی۔ وہ جماعت جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی وہ نجات پانے والی ہوگی۔ یہ اصول نبی علیہ السلام نے بتایا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو اعمال ہیں، کیا وہ صحابہ کے عمل اور صحابہ کی تفسیر اور صحابہ کی سمجھ جو جمہور صحابہ کا تھا اس کے مطابق ہیں کہ نہیں؟ معاملہ اسی کے اوپر نکلنا ہے۔ اب بدعت کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ اہل علم حضرات نے بدعت کا یہ معنی لکھا ہے کہ دین میں ایسی بات کرنا جو نہ صراحتاً قرآن و حدیث میں ہو، نہ ہی اس کا منشا قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ دوبارہ سن لیجئے، دین میں ایسی بات کا پیدا کرنا جو صراحتاً بالکل کلیئرلی قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی منشا موجود ہو، دونوں میں سے کچھ بھی موجود نہ ہو، تو پھر یہ چیز بدعت ہے۔ اسی وجہ سے جب اس اصول کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو کئی چیزیں اس میں سے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اصول پھر سن لیجئے، دین میں ایسی بات کا پیدا کرنا جو نہ صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود ہو، نہ ہی اس کا منشا موجود ہو، یہ بدعت کی تعریف ہو گئی۔ اس میں جب ہم اس کو اس تعریف کی روشنی میں جب اس کو سمجھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اجتہادی مسائل جو ہیں وہ بدعت نہیں، کیونکہ وہ صراحتاً تو قرآن و حدیث میں موجود نہیں، لیکن ان کی منشا موجود ہے، ان کی منشا موجود ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بچیاں عالمہ بنتی ہیں، 6 سال کا، بیٹے دروازہ بند کرتا، بچیاں عالمہ بنتی ہیں، 6 سال کا کورس ہے۔ مدرسوں میں علماء جو 8 سال کا کورس کرتے ہیں اس میں صرف نحو پڑھائی جاتی ہے، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اور بہت ساری اس کی محنت کرائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے۔ یا نورانی قاعدہ، یہ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، مختلف قاعدے بچپن میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اب ان چیزوں کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کسی صحابہ نے صرف نحو نہیں پڑھی، نورانی قاعدہ کسی صحابی نے نہیں پڑھا، میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ قاعدہ جب قرآن پڑھا تو قاعدے پڑھے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ صراحتاً موجود نہیں ہے، لیکن اس کی منشا موجود ہے۔ منشا کیا؟ قرآن کو صحیح طریقے پر پڑھنا، صحیح طریقے سے سمجھنا، اس کے لیے اس علم کی ضرورت ہے۔ جب منشا موجود ہے اس کے لیے یہ نورانی قاعدہ بنایا گیا، صرف نحو کا علم جو ہے یہ باقاعدہ ایجاد کیا گیا، تو اب یہ بدعت نہیں ہوگا، اس کی منشا موجود ہے۔ کوئی کہے جی یہ صرف نحو تو بدعت ہے، بخاری شریف میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ بھئی بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے تو ضرورت ہے نا علم کی، تو ہمیں اس کو اس راستے سے لے کے چلنا ہے۔ تو آپ اس نکات کو دوبارہ سمجھ لیجئے، بہت حساس بات ہے۔
اہل علم حضرات نے بدعت کا جو معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ دین میں ایسی بات پیدا کرنا جو نہ صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود ہو، نہ اس کی منشا موجود ہو. جیسے نورانی قاعدے کی منشا، صرف نحو کی منشا موجود ہے، اس لیے وہ بدعت نہیں، حالانکہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب اگلی بات سنیے، یہ بات بھی سمجھ لیں، جس نئی چیز کو دین سمجھ کر شروع کیا جائے وہ بدعت ہے، اور کوئی نئی چیز ایسی ہو جسے دین سمجھ کے شروع نہیں کیا تو وہ بدعت نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسی شروع کی جائے جسے ہم دین سمجھ کر شروع کر رہے ہو، نئی چیز ہو، صراحتاً بھی موجود نہیں، منشا بھی موجود نہیں، وہ اپنی جگہ بات ہو گئی. اب کوئی چیز نئی شروع کی جا رہی ہے جو دین سمجھ کر کی جا رہی ہے وہ بدعت ہے، اور جو دین سمجھ کر شروع نہیں کی جا رہی وہ بدعت نہیں. اس کی مثال سمجھاؤں بہت اچھی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موت کے وقت جو ہمارے ہاں رسمیں ہیں نا، ان میں سے اکثر و بیشتر رسمیں بدعت ہیں، اور شادی کے اوپر بھی ہماری بہت ساری رسمیں ہیں، وہ بدعت نہیں ہیں، وہ اسراف ہیں، وہ فضول خرچی ہیں. کیوں؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے اس کی؟ 100 روپے انعام، وجہ بتائیں. وفات اور موت کے وقت جو ہمارے ہاں رسمیں، تیجا، 40واں، جمعراتیں اور وغیرہ وغیرہ، اور شادی کے وقت بھی رسمیں ہیں، مکلاوا، مہندی، مائیوں، اپٹن، جوتا چھپائی، پتہ نہیں کیا کیا، دودھ پلائی، گود بھرائی، اور پتہ نہیں کیا کیا، بینڈ باجے، باراتیں، یہ وہ. تو ادھر بھی بہت سارے اضافے ہیں، ادھر بھی بہت سارے اضافے ہیں. دونوں میں فرق کیا آ رہا ہے؟ موت کے وقت جو ہمارے موت کے وقت جو چیزیں شامل کر لی ہم نے رسمیں، ان کو بدعت کہا، اور جو شادی میں ہم نے رسمیں شامل کر لی ان کو اسراف کہا، بدعت نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فوتگی کے وقت جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں وہ دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے کی جاتی ہیں، اور شادی کے وقت جتنے بینڈ باجے اور یہ ڈرامے بازیاں ہیں یہ عبادت سمجھ کے کوئی نہیں کرتا، اس کو عبادت سمجھ کے کوئی نہیں کرتا. کبھی کسی نے مکلاوے کو عبادت سمجھا؟ اپٹن یا مائیوں کو یا جوتا چھپائی کو، ان رسموں کو کسی نے عبادت سمجھا؟ بتائیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات پھر سن لیجئے، بات بہت حساس ہے آج، یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جس نئی چیز کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے، اور جس چیز کو دین سمجھ کر نہ کیا جائے وہ بدعت ہی نہیں. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت مثال سے سمجھا دیا. فرمایا کہ دیکھو، فوتگی کے وقت بھی بہت ساری رسمیں ہمارے معاشرے میں شامل ہو چکی ہیں، اور نکاح کے وقت بھی شامل ہو چکی ہیں. با اعتبار گناہ دونوں گناہ ہیں، لیکن وہ فضول خرچی کا گناہ ہے، یہ بدعت کا گناہ ہے. ریزن یہ ہے کہ ان کو عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اور اس کو فقط رسم سمجھ کے کیا جا رہا ہے. اس چیز کے فرق سے ایک بدعت بن گئی اور ایک اسراف. اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، آ گئی کہ نہیں آئی؟ شکر الحمدللہ، جاگ رہے ہیں آپ لوگ. اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اگلی بات سمجھ لیں، جتنی سائنسی ایجادات ہیں، ریل گاڑی، جہاز، موبائل فون، تو یہ بدعت میں آئیں گے کہ نہیں؟ بتائیں. اس تشریح کے تحت یہ بدعت ہیں کہ نہیں؟ یہ ہرگز بدعت نہیں ہے، یہ سہولت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، ایک فیسیلٹی ہے. اب کسی کو کہو نا، بعض مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بھئی یہ چیز میں نے بتایا ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے، کہ جی پھر آپ موبائل کیوں یہودیوں کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ بھی تو بدعت ہوا. جہاز میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ جائیں نا گھوڑے پہ، اونٹوں کو منگوائیں. جہاز میں کیوں سفر کرتے ہیں آپ؟ وہ بھی تو بدعت ہوا. تو جہاز میں سفر کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتا. ہاں، اگر کوئی جہاز کے سفر کو عبادت سمجھے کہ جی یہ دین ہے، تو پھر اس کا مسئلہ بدل جائے گا. سمجھ میں آگے جی بات؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں وہ کافروں کی ہوں، ہم ان کو سہولت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دین نہیں اس کو سمجھتے. یہ ہمارا جو فہم ہے اس کو تبدیل کر دیتے. اور غور کیجئے، بدعتی کی بھرپور مذمت کیوں کی گئی؟ بدعتی کی بھرپور مذمت کی گئی، کیوں؟ وہ زبان حال سے یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دین کامل نہیں ہے،
کوئی کمی رہ گئی تھی جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نہیں کی تھی تو میں اس کو نعوذ باللہ پورا کر رہا ہوں. زبان سے یہ نہیں کہہ رہا, زبان حال سے اس کا عمل یہ دعوت اس کا یہ عمل دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. اور حالانکہ قرآن میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کھلا بتا دیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو یہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے کہ کمی تھی جو میں پوری کرنے لگا ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو مردود کر دیتی ہے. بدعت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دینا. اب مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں, بہت خوبصورت بات ہے, اگر توجہ کے ساتھ سنیں. کوئی سو رہا ہے تو اٹھا دیں بھائی اس کو. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ ہر کام کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق کرے. مسلمان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں کرے. اور جس آیت یا حدیث کی سمجھنے میں اس کو اشتباہ ہو رہا ہو, ڈاؤٹ ہو رہا ہو, پوری طرح سمجھ میں نہ آ رہا ہو, کوئی آیت ہے یا حدیث, اس میں اس کو 2-3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, کسی ایک پر ہی کر سکتا ہے, سب پہ تو کر نہیں سکتا. اب یہ کیا کرے؟ اب ایک مقدس اصول لکھتے ہیں, سمجھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ جس آیت یا حدیث کی مراد میں اس کو اشتباہ ہو رہا ہو, اس میں وہ اس چیز کو اختیار کرے جسے جمہور صحابہ نے اختیار کیا, جسے صحابہ کی ایک جماعت نے اختیار کیا, اس کو اختیار کر لے. یہ ناجی فرقے میں بنے گا, جنت چلا جائے گا. جس ایک نے جنت جانا ہے یہ اس میں آ جائے گا کہ جمہور صحابہ کو دیکھ رہا ہے. کیا بات لکھی کہ قرآن حدیث کا اتباع کرے. کسی جگہ اگر اس کو مختلف باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں تو کیا اصول استعمال کرے؟ وہ صرف یہ دیکھے, اپنی عقل کو چھوڑ دے, یہ دیکھے کہ جمہور صحابہ نے کیا کیا. صحابہ کون؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین سیکھا. وہ جمہور صحابہ کی بات کو سمجھے, اپنی عقل کو چھوڑ دے, تو انشاءاللہ ناجی میں شامل ہو جائے گا. اور آگے حضرت لکھتے ہیں اس مقدس اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مختلف فرقے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے صحابہ کے عمل اور صحابہ کی تفسیر کو نظر انداز کیا اور اپنے دل میں جو آیا اس کو قرآن و حدیث سمجھ لیا. اسی لیے یہ تقسیم ہوتی چلی گئیں, بڑھتی چلی گئیں. فرماتے ہیں یہی سوچ وہ گمراہی کا راستہ ہے جس سے اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں بیان کی؟ دوبارہ کس کو کر دوں, دوبارہ سن لیں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ ایک اصول فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ دیکھو مسلمان کی سعادت اسی میں ہے اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرے. اگر کسی جگہ اس کو کوئی اشکال لگ رہا ہے, اشتباہ ہے, کوئی مختلف بات سمجھ میں آ رہی ہے, اب وہ کیا کرے؟ کہا ایک بہترین اصول یہ ہے کہ اس میں دیکھے کہ اس معاملے میں جمہور اکثر صحابہ کا کیا عمل تھا وہ کر لے, اپنی عقل کو آگے نہ لائے, پیچھے کر دے, دبا دے, یہ بچا رہے گا, جنت پہنچ جائے گا. فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا اور جمہور صحابہ کی تفسیر, جمہور صحابہ کا عمل, اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنے ذہن کے مطابق کسی چیز پر عمل کر لیا, تو پھر یہ راستے نکلنے شروع ہو گئے, فرقے بننے شروع ہو گئے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں, چاہے وہ کوئی حبشی ہی غلام کیوں نہ ہو. اور فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. تم دین میں پیدا ہو جانے والی, پیدا کی جانے والی نئی نئی چیزوں سے بہت بچا کرو کہ یہ گمراہی ہیں. اور فرمایا کہ جو اس حال کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے. دیکھیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میری سنت بھی سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی سنت ہے. 20 تراویحیں کس نے پڑھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے دین کس سے سیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی علیہ السلام 10 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. صدیق اکبر 2-2.5 سال رہے, پھر صدیق ابوبکر آئے, عمر فاروق آئے. 11 سال کے لگ بھگ آپ کا وقت ہے. آپ نے پوری امت کو ایک امام اور باقی مقتدی بنا کے 20 تراویح کا سلسلہ شروع کر دیا. ایک صحابی نے بھی
کوئی اختلاف نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، تو صدیق اکبر کے 2-2.5 سال کے زمانے میں کتنے دنیا سے چلے گئے ہوں گے؟ چند ہزار۔ یعنی کہ جب عمر فاروق کے زمانے میں فیصلہ ہوا 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے نا، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، پھر حضرت علی کا آیا، پھر حضرت حسن اور معاویہ، ان سب صحابہ کا دور آیا، سب نے 20 پڑھی، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کوئی کہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ زوردار تھے تو انہوں نے شروع کر دیا، تو بھائی باقی والوں نے بھی یہی کیا۔ تو ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی۔ جمہور صحابہ کا عمل کیا، ہم اس کو دیکھیں، ہمیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ 20 کیوں پڑھی تھی، ہم کہیں گے صحابہ نے بھی 20 پڑھی تھی، ہم نے بھی 20 پڑھ لی، بات مکمل ہوگی۔ اگر اس کے اوپر کوئی پکڑ ہوگی تو پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی پکڑ کا کوئی سوال ہی نہیں، نعوذ باللہ، وہ تو بات ہی نہیں۔ تو جمہور صحابہ کے عمل کو دیکھنا یہ انسان کو بدعت سے بچائے گا۔ کھلا بتا دیا میری اور میرے صحابہ، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑو۔ تو نبی علیہ السلام خلفائے راشدین کے احکامات کو سنت قرار دے رہے ہیں، اور آج ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں۔ پھر بدعتی کے اعمال قبول نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے اس کا نفل، فرض، حج، زکوٰۃ، صدقہ کچھ قبول نہیں، سب رد ہے، کوئی چیز نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس نے ہمارے دین میں کسی ایسی بات کا اضافہ کیا جو اس میں ہے ہی نہیں، تو اس کی بات مردود ہوگی، اس کی تردید کی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نئی انوکھی باتوں کا علم برا علم ہے، اور بہترین علم وہ ظاہر دین ہے جسے پوری امت نے نقل کیا۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ جی ان کو کوئی چیز بتاؤ نا، کہ کوئی نئی چیز بتائیں۔ بھائی نئی کیا بتائیں، ہمارے پاس تو وہی 1400 سال پرانی چیزیں ہیں جی۔ ایسے آتے ہیں، کچھ جذبات میں باتیں کر لیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدعتی کے پاس بیٹھنے والے سے کی حکمت چھین لی جاتی ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت، سنیے اور توجہ سے سنیے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دین کے اندر علم اور عمل دونوں راستوں سے بدعتیں داخل ہوئیں۔ دین میں علم کے راستے سے بھی بدعات داخل ہوئیں اور عمل کے راستے سے بھی بدعات داخل ہوئیں۔ جب میں نے ان بدعات پر غور کیا، بہت سوچ و بچار کیا، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تمام راستے ایسے ہیں جو پہلے امتوں میں اسلام سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے وہ موجود تھیں، اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جڑ مل جاتی تھی۔ پھر فرمانے لگے آگے کہ علم اور اعتقاد میں آنے والی بدعتیں یہ فلسفے کی وجہ سے آئی ہیں، اور عمل کے باب میں آنے والی بدعتیں رہبانیت کے راستے سے آئی ہیں، کہ کہیں نہ کہیں پچھلی امتوں میں اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود تھی، پھر بعد والوں نے اس کو آگے جوڑ توڑ کے نئی سیٹنگ کر دی۔ اب ایک اور حساس بات کر لوں، پہلے ذرا یہ دودھ پی لوں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور توبہ استغفار کی طرف کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہوتا۔ بدعت کو وہ دین سمجھ کے کرتا ہے، تو توبہ کیسے کرے؟ وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کو عبادت سمجھ رہا ہے۔ عبادت سے توبہ کون کرتا؟ توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے۔ تو شیطان نے یہ چکر چلایا کہ بہت ساری چیزوں کو اب شامل کروا دیا جو پہلے نہیں تھے۔ اس میں ایک چیز ہے، معاملہ حساس نوعیت کا ہے۔ آپ میں سے کچھ سفید بال والے بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں سفید لیکن اس کو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ۔ تو شریعت میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، 2 عیدیں، ٹوٹل 2۔ تمام حدیث کی کتابوں میں، تمام فقہ کی کتابوں میں 2 ہی کا ذکر ہے، تیسری کا نہیں۔ جمعے کو عید کا دن کہنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو عید کے احکامات ہیں اور عید جس کے اوپر یہ لفظ پورا اطلاق ہوتا ہے مکمل، وہ 2 ہیں۔ سلسلہ چل رہا تھا، آپ 1960، 1970، 1980 ان کے اخبارات کو ربیع الاول کے دیکھ لیجئے، آپ کو لفظ عید نہیں ملے گا، لفظ 12 وفات ملے گا، تلاش کر لیجئے۔ 1950، 60، 70، 80
کی دہائیوں میں دیکھ لیجئے، گورنمنٹ کی جو تعطیلات کا ایک وہ ہوتا ہے نا، اس میں 2 لکھی ہوئی ہیں، اسلامیات کی کتابوں میں اس زمانے کی پرانی 2 لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس میں ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں، 2 سے 3، اور یہ آپ دیکھیے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ سلسلہ جو بڑھنا شروع ہوا یہ آگے بہت آگے جائے گا، یہ ہو سکتا ہے 10 ہم پوری کر لیں، یہ بہت آگے جائے گا، یہ رکے گا نہیں، کیونکہ جو اصل کو ہم نے چھوڑ دیا تو راستے کھول دیے۔ اب یہ کب آگے جائے گا، کیسے جائے گا، کیا ہوگا، یہ مجھے کچھ نہیں پتہ، لیکن جو حالات ہم سب کے ہیں دینی اعتبار سے، ہم اس وقت قرآن و سنت سے زیادہ اپنی مرضی پر چلنے والے ہیں، اور عجیب ذہن سازی ہو چکی ہے۔ اس آنے والی اتوار کو جو بیان کرنا ہے علامات قیامت کے اوپر انشاءاللہ۔ کل زلزلہ آیا، زلزلے کے بارے میں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں امی عائشہ کی بات میں نے نقل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ زنا، موسیقی، شراب، یہ چیزیں جب عام ہو جائیں تو زلزلے اس وقت آتے ہیں۔ تو میں نے ٹویٹ کیا، تو میرے ٹویٹ کے جواب میں کل ایسے ایسے کومنٹس آئے ہوئے تھے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، یعنی مسلمانوں کی ایسی ذہن سازی تو کر دی گئی، اتنا تو ان کو دین اور علماء سے دور کر دیا گیا کہ یہ حدیث اور صحیح بات سننے کے بعد بھی اس کو سمجھنا اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اس طرف نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ اس آنے والی اتوار کو علامات قیامت پہ کچھ بات ہوگی، دعا کرے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں نیک مجالس میں اور پابندی کے ساتھ وہاں شریک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ یہ دونوں چیزیں چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی کر سکتے ہیں، وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، ایسا نہ ہو کہ ناوا ہو، ناوا نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ 5ویں چیز مراقبہ، اور 6ٹھی چیز رابطہ شیخ۔ اچھا، جو لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں، میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، ٹیلی فون کال نہ کیا کریں، واٹس ایپ ریکارڈنگ بھیج دیں، اس کے بعد انتظار کریں۔ اتنی مصروفیت ہو گئی ہے، 24 گھنٹے واٹس ایپ پر واٹس ایپ آتے چلے جا رہے ہیں، اور سب کو جواب دینا بھی مشکل ہے۔ تو بہت مختصر اور جامع بات ہو، اور غیر ضروری تکرار اور تمہید، ابھی کسی کا میسیج آیا ہوا تھا 31 سیکنڈ تک، تو انہوں نے صرف یہ کہا، حضرت میں ان سے پوچھنا تھا، وہ نہیں ملے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، مجبوری ہے۔ 31 سیکنڈ تو اسی طرح میرا ٹائم ضائع کیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو ان تفصیلات کی ضرورت نہیں، آپ سیدھی سیدھی بات پوچھ لیا کریں۔ یہ کہنے سے مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک آدمی جب مصروف ہو جاتا ہے نا، اور بہت مصروف ہو جاتا ہے، اس کے لیے پوزیشن اور ہوتی ہے۔ پہلے میرے پاس وقت ہوتا تھا، شروع میں جو خلافت میری تھی ابتدا میں، تو جمعے کا دن آتا تھا تو کبھی جمعے کا پڑھانے کو ملتا تھا موقع، اور کبھی نہیں ملتا تھا۔ تو جب نہیں ملتا تھا میں سوچتا تھا کہ یار یہ کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی جمعے کے لیے نہیں بلا رہا،
ویسے ایک فیلنگ بتا رہا ہوں. تو اب ماشاءاللہ مہینے کے 50 60 70 بیان ہو جاتے ہیں, اور جمعے میں یہ بھی کھینچ رہے ہیں وہ بھی کھینچ رہے ہیں. 10 15 مسجدیں, مہینے کے 4 جمعے, جن میں سے ایک کراچی میں. تو ہر طرف تو جا ہی نہیں سکتا, تو بہت کبھی ادھر پہنچ گئے کبھی ادھر پہنچ گئے. تو اب مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں, تو میرے پر رحم کرے. جو بھی رابطہ رکھنے سے منع نہیں, مختصر اور جامع بات ہو, اور تکرار اور تمہیدیں اور رام کہانیاں نا وہ نہ ہو. سیدھی سادھی بات کریں, آپ کو سیدھا سادہ جواب مل جائے گا. بعض اس میں شروع ہو جاتے ہیں تو میرے القابات, آپ ایسے آپ ویسے, آپ کے یہ اخلاق اور آپ کے یہ فلاں فلاں فلاں, مجھے تکلیف دیتے ہیں یہ چیزیں مصروفیت کی وجہ سے. بس سیدھی بات کریں, بات مکمل. اسی لیے میں کہتا ہوں فون کال نہ کریں. فون کال میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے میرا. وائس ریکارڈنگ آ گئی, اس کو میں نے سنا, مختصر سا جواب دیا, بس کام ختم ہو گیا. فون میں تو پہلے تو سلام دعا حال چال میں ہی 30 40 سیکنڈ 1 منٹ لگ جاتا, تو اس میں میرے لیے بہت آسانی ہے. تو ہر ایک سے درخواست یہ ہے کہ بھئی فون کال بالکل مت کریں, ٹھیک ہے جی. کسی کو بری لگے تو بھئی معذرت, اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ بندہ رابطہ نہیں رکھ سکتا, ٹھیک نہیں ہے, بھئی کدھر اور رابطہ کر لیں. میں کوئی غرور یا تکبر کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں, مجبوری کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. مجبور ہوں. کوئی ڈاکٹر بہت بزی ہو جاتا ہے, پھر ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں نا, کہ بھئی یہ تو دیکھتے ہی نہیں. تو بس تھوڑا برا لگا ہو کسی کو تو معذرت. مختصر اور جامع بات ہو, بس انشاءاللہ اللہ خیر کرے. ماشاءاللہ ہماری 18 مدارس کی برانچز ہو گئی, ابھی ہیڈ آفس بھی بن رہا ہے. آپ کوئی بھی بندہ 3 دن صبح سے شام تک میرے ساتھ رہ لینا, تو شام کو کیا کر رہا ہوگا, ترس کھا رہا ہوگا میرے اوپر کہ جناب ذرا خیال کریں, تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. ایسا نہیں ہے کہ میں نکما یا وقت ضائع کرنے والا ہوں, ورک لوڈ بڑھ گیا. اور جب سے یہ واٹس ایپ عام ہوا ہے ہر ایک کے پاس, تو وہ آ گیا. اور فری میں اگر ہاں, یا تو میں پیسے لگا دوں کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ نے واٹس ایپ مجھے کرنا ہو تو 10 روپے کا بیلنس پہلے میرے موبائل پہ ڈالیں, پھر واٹس ایپ کریں, پھر کام اچھا ہو جائے گا. ایک صاحب تھے, ان کے مریدین بہت بڑھنے لگے. وہ اپنے شیخ کے پاس گئے, کہنے لگے حضرت کیا کروں, اتنے لوگ آتے ہیں, ہر وقت جھمگٹا لگا رہتا ہے, کیا کروں. انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے, جتنے امیر لوگ آتے ہیں ان سے قرضہ مانگ لو, وہ سارے بھاگ جائیں گے. تو جتنے غریب آتے ہیں ان کو قرضہ دے دو, یہ بھی دوبارہ واپس دینے کے لیے جائیں گے, تمہاری جان چھوٹ جائے گی. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے, حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوی عطا فرما. یا الہ العالمین, آج اس 7ویں بیان کا حصہ مکمل ہوا جو اس ٹاپک پہ چل رہا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کے کرنے والوں کے بارے میں فرما دیا, وہ ہم میں سے نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ ہم سب کو اس وعید سے بچا لیجئے. قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس وعید سے ہمارے گھر والوں کی, متعلقین کی حفاظت فرما دیجئے. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما, اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما, والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما, شریر کے شر سے محفوظ فرما, برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما, دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے حرام اور ناجائز استعمال سے ہماری حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال, آسان, فراخ اور بابرکت عطا فرما, حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما.
رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر اور اہل کشمیر کی مدد اور حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ تو ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین جو ہماری موت کا وقت آئے اللہ ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، تمام برانچز کو قبول فرما، سب پڑھنے پڑھانے والوں کو خدمت والوں کو قبول فرما۔ اللہ جو ہمارے ادارے کے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ رب کریم جو ہمارے ادارے کے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ادارے کے جو ماہانہ اخراجات ہیں عافیت اور سہولت کے ساتھ پورا فرما، غیب سے ضروریات ہم یا اللہ ہماری پوری فرما۔ یا الہ العالمین جو ہیڈ آفس ہمارا الکہف کا تیار ہو رہا اللہ اس میں بھی خصوصی مدد کا معاملہ فرما، اس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین آمین برحمتک یا رب۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔